بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی واجب ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہونا، نمبر 5 مالک نصاب ہونا، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان تمام شرائط کا قربانی کے 3 دنوں میں پایا جانا تو ضرور اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ تو پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ اس لیے اگر کوئی غیر مسلم تھا اور وہ مسلمان ہوا ہے تو زمانہ کفر کی چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اس پر قربانی وغیرہ لازم نہیں ہے۔ دوسرا عاقل ہونا، غیر عاقل شخص یعنی پاگل اور مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرا بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوتی چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ چوتھا ہے مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر کی شرعی تعریف یہ ہے کہ جو شخص اپنے شہر کے حدود سے باہر نکل گیا ہو اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جاؤں گا، تو جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلا اس ارادے کے ساتھ کم از کم 92 کلومیٹر دور جانا ہے، وہ شرعی طور پر مسافر بنتا ہے۔ تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم پر قربانی واجب ہے۔ لہٰذا آپ اگر اپنے گھر پر ہی ہیں آپ مقیم کہلائیں گے، یا آپ سفر کر کے گئے کسی اور شہر میں اور وہاں آپ نے ایک ہی شہر کے اندر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے تو آپ مقیم بن جائیں گے اور مقیم پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن یہ شرائط قربانی کے 3 دنوں کے اندر دیکھے جاتے ہیں، چاہے پہلے دن، چاہے دوسرے دن، چاہے تیسرے دن بھی کسی میں یہ شرائط پائے گئے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا اور نمبر 4 مقیم ہونا۔ اس کے بعد 5ویں شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب تقریباً زکوٰۃ ہی سے ملتا جلتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ مالک نصاب وہ شخص کہلائے گا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنا کیش روپیہ ہو جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو۔ 52.5 تولہ چاندی کتنے کی ہوگی یہ سونار سے معلوم کر لیں کیونکہ ریٹ گھٹتا بڑھتا ہے، یا پھر آپ کے پاس سامان تجارت بیچنے کی غرض سے ایسا مال رکھا ہوا ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ آپ کی ضرورت سے زائد جتنا بھی سامان ہے اس کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے گھر میں 6 کمرے ہیں، جو گھر کا مالک ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ 4 کمرے یوز ہوتے ہیں، 2 کمروں میں یوں ہی تالا پڑا ہوا ہے، کسی کام میں استعمال نہیں ہوتے، تو ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزرنا شرط ہے لیکن قربانی کے نصاب پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ چنانچہ اگر قربانی کے 3 دنوں میں پہلے دن اس کو اچانک مال مل گیا کہیں سے تو اگرچہ یہ مال اس کے ہاتھ میں ابھی آیا ہے لیکن فوراً قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو 1 مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا، تیسرا بالغ ہونا، چوتھا مقیم ہونا اور 5واں مالک نصاب ہونا۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص پر کچھ قرضہ تو نہیں ہے، بالفرض اگر وہ مالک نصاب ہے اور اس کے اوپر قرضہ بھی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا اگر اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے، یعنی جو اس کے پاس موجودہ مال ہے اس سے قرضہ ادا کر دیا جائے تو ادائیگی قرض کے بعد کیا پھر بھی نصاب باقی رہے گا؟ اگر ایسا ہے تو قربانی لازم ہوگی، لیکن اگر یہ یقین ہے کہ اگر میں قرضہ ادا کرتا ہوں تو پھر یہ نصاب باقی نہیں رہے گا تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ بھی ذرا دیکھا جائے گا۔ اچھا اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، مثال کے طور پر میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں نے 4 لاکھ روپے کسی کو دیے ہیں، 5 لاکھ روپے کسی کو دیے ہوئے ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ اس شخص پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، اس لیے کہ بہرحال یہ مالک تو ہے جو کسی سے قرضہ لے کر قربانی وغیرہ کر لے اور بعد میں وہ ملے تو اس کو قرضہ لٹا دے۔ تو اس لیے یہ قربانی کی شرائط ذرا دیکھی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔